کلپ نمبر 439۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ترجمہ، اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لو كان عرضا قریبا، اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا، یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اور غنیمت آرام سے مل جانے کی امید ہوتی تو یہ بہانے بنانے والے منافق ضرور ان منافع کے حصول کے لالچ میں جہاد میں شریک ہو جاتے، لیکن دور کے سفر اور رومیوں سے جنگ کو عظیم جاننے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ ترجمہ، اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے۔ عفا اللہ عنکا سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب شروع فرمانا مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی عفو کی خبر دے دی تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کیونکہ ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے، وہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ عز و جل کو منافق بھی مانتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافقت کی علامت تھی، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش پہ پورے اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ تو چند آیات کے بعد آ رہا ہے، اور ایک واقعہ غزوہ احد کے موقع پر جہاد کی رغبت کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کچھ نقص تھا، یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے، لوگوں نے ان کے پیر میں نقص ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے، میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خراما خراما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ میدان جنگ میں پہنچی اور ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش رکھ کر دفن کے لیے مدینہ منورہ لانی چاہی، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں